ایک بیوہ تھی، شوہر جلدی مر گیا، اس کا 1 سال یا 6 مہینے کا، غور سے سننا بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، 6 مہینے کا بچہ تھا، بیٹا تھا یا اس سے بھی کم تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گی، جوان لڑکی، کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گی، میرا بیٹا ہے میرے ساتھ، میں اس کو پال کے آگے بڑھاؤں گی۔ یہ بچہ 6 مہینے سے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال اسکول جانے لگا۔ اسکول سے جب آتا تھا تو کبھی کبھی اس کے دوست بھی آتے تھے، دوستوں نے، غور سے سنو، دوستوں نے کہا ارے یار تیری ماں کی ایک ہی آنکھ ہے، 4 سال کے بعد اس کی ایک آنکھ تھی، ماں کی ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، کہا تیری ماں کی ایک ہی آنکھ ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بچہ ہے ابھی تو، کالج گیا، کالج سے آیا، جبھی بھی دوستوں نے آیا، اب اس کے بعد ایک دن اس نے ماں سے کہا ماں میرے دوستوں کے سامنے نہیں آنا، جملہ دیکھنا، میرے دوستوں کے سامنے نہیں آنا، مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے۔ جو سمجھا وہ سمجھا، نہیں سمجھا میں اردو میں بتاتا ہوں۔ کہتا ہے ماں دوستوں کے سامنے مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے، انہیں دوستوں کے سامنے مجھے شرم آتی ہے کہ تیری ایک آنکھ ہے۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، نہیں آنے لگی، شادی ہوئی، چند مہینوں میں بیوی نے کہا کہ مجھے تیری ماں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، میں دن بھر تیرے ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، وہ کمرے میں رہنے لگی۔ اس لڑکے کے پاس بچہ ہوا، یہ دادی بن گئی، دادی بن گئی۔ اب کون سی دادی ایسی نہیں جو بچے کو لینا نہیں چاہتی؟ اس نے اپنے بچے کو یہی ایج سے پالا ہے، اب کہنے لگی کہ دن بھر دادی کے بعد چھوڑتی نہیں، وہ آنے والی کہ نہیں بچہ ڈرتا ہے۔ دیکھو کیسا سائیکولوجیکلی کھیل رہی کہ شوہر کو کیا معلوم، شوہر دن بھر آفس میں بولتا کہ نہیں، بولتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا بچہ ڈرتا ہے، وہ بچے کی محبت میں ماں سے کہا ماں گود میں نہیں لینا میرے بچے کو۔ اب دیکھو کیسے حالات بدلتے گئے۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ ماں میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا۔ بوڑھی ماں کچھ نہیں کر سکتی، مجبور ماں کچھ نہیں کر سکتی۔ کہا بیٹا جا رہا نا، جہاں پہ بھی جا رہا تو خوش رہنا۔ ماں اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتی اولاد کو۔ کہا جب بیٹا جہاں بھی جا رہا تو خوش رہنا۔ شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بوڑھی ماں اکیلی رہنے لگی۔ چند مہینے گزرے، بیٹے کی محبت، ماں کی ممتا، وہ تڑپ، شہر کا پتہ تو تھا، گئی، اب میری طرف دیکھو، گئی جا کے نوک کیا دروازے کو، اس کا بیٹا باہر آیا۔ اس نے جیسی ماں کو دیکھا، کہا ماں تو یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی۔ اس نے کہا بیٹا میں تیرے پاس رہنے نہیں آئی، تیرے پاس رہنے نہیں آئی، میری تڑپ تھی تجھے دیکھنے کی، پتہ نہیں تو کیسا ہے، پتہ نہیں، پلیز غور سے سنو، پتہ نہیں تو کیسا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد ماں کی محبت، کہ بیٹا مجھے پتہ نہیں تو کیسا، بس تجھے دیکھ لی تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کہا بس مجھے دل کو سکون مل گیا، بیٹا تو خوش رہنا، ابھی بھی دعا۔ یہ پلٹ کے اپنے شہر آ گئی۔ چند مہینے گزرے، یہ لڑکا، اس کو کوئی کام پڑا اپنے شہر میں، اپنے شہر گیا کام کرنے۔ اس کے بعد بولا چلو اپنے گھر جاتے ہیں، ماں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ماں کے اپنے پرانے گھر آیا، پرانا گھر آیا، آ کے اس نے نوک کیا۔ ایک نئی عورت باہر آئی، نئی عورت باہر آئی۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے اپنی ماں کا نام لیا، نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو کہا اچھا انتقال ہو گیا؟ تو کہا ہاں انتقال ہو گیا۔ تو کہا اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اس کا بیٹا ہوں۔ اچھا کہا تم ہی بیٹے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا ذرا ٹھہرو۔ اندر گئی، ایک لفافہ لا کے دی، اینویلپ، اس کے اندر خط تھا۔ لا کے لفافہ دے کے کہا جب تیری ماں مر رہی تھی آخری وقت تھا، اس نے یہ خط لکھا تھا، آخری وقت تھا جب اس نے خط لکھا، پھر بول رہا آخری وقت تھا اس وقت یہ خط لکھا، اور کہا اگر میرا بیٹا آئے تو اس کو یہ خط دے دینا۔ اس نے فوراً چاک کیا، خط کو نکالا۔ اس خط میں ماں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا آخری رات کہ میرے لال
تیرا باپ مرا جب تو 6 مہینے یا 8 مہینے کا تھا. میں نے اپنی ساری قربانیوں کو قربان کیا تیری محبت میں، اور دوسرا نکاح نہیں کیا. اور جب 2 یا 3 سال کا تو تھا یا 4 سال کا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، میں نے اپنی آنکھ تجھے دے دی تھی. تو آج جو دیکھ رہا وہ میری آنکھ سے دیکھ رہا. اور پوری زندگی تو مجھے یہ تانا دیتا رہا، تیری بیوی دیتی رہی کہ میں ایک آنکھ کی ہوں، ایک آنکھ کی ہوں. بیٹا میں برداشت کرتی رہی، آج بھی برداشت کر رہی. میرا آخری وقت ہے تو اس میں یہ صرف لکھ رہی کہ میرے لال جو تم دیکھ رہے وہ میری آنکھ سے دیکھ رہے، لیکن میں نے پوری زندگی اپنے احسان کو نہیں بتایا. آپ سمجھے میری بات؟ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں، یہ ہے ماں. ممتا یہ ہے ماں کی. ایسی ماں کو اگر میں جواب دوں، ایسی ماں سے میں گستاخی کروں، تو آپ کیا سمجھے؟ اللہ راضی ہوگا؟ امام راضی ہوگا؟ ابھی بھی موقع ہے، میں یوتھ کو بول رہا، چیک یور سیلف، چیک یور سیلف، کہ اب تک جو تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. آج کی مجلس کے بعد جاؤ ماں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگو، جج سے سوری. اور جن کی ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی لحد پہ جاؤ، ایک تحفہ دو مولا حسین کی زیارت کا. ماں کی لحد پہ کھڑے رہ کے ہر جمعرات کو زیارت امام حسین پڑھو. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، اس لیے میں چاہتا کہ ہر لڑکا ہو لڑکی ہو، ماں کی لحد پہ یا باپ کی لحد پہ زیارت امام حسین کا بہترین گفٹ ہے، بہترین تحفہ ہے جو تم مولا حسین کی طرف سے اپنے مرحوم ماں باپ کو دے رہے. اگر تم نے دے دیا اور تمہاری ماں کے درجات بلند ہو گئے، اس لیے کہ وی ڈونٹ نو، ہم نے تو ماں کو دفن کر دیا، ہم نے تو باپ کو دفن کر دیا، کس حالت میں ہے کچھ معلوم ہے؟